نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم میرے بہن بھائیو، میرے ویر لوگوں میں خوش آمدید۔ میرا نام عبدالحق بیان ہے اور میرے ویلوگ میں ڈیلی روٹین میں قرآن شریف کا ترجمہ رہتا ہے اردو میں۔ تو آج میں آپ کے ساتھ سورہ الانعام کی آیت نمبر 131 سے لے کر 142 تک انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رسول اس لیے بھیجے گئے کہ آپ کا رب بستیوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے ہلاک کرنے والا نہیں، جبکہ ان کے باشندے غافل ہوں، اور ہر ایک کے لیے ان اعمال کی وجہ سے درجے ہیں جو انہوں نے کیے، اور آپ کا رب اس سے غافل نہیں جو وہ کرتے ہیں، اور آپ کا رب بے نیاز ہے، رحمت والا۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہارے بعد جنہیں چاہے جانشین بنا دے، جیسے اس نے تمہیں دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا۔ بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والا ہے، اور تم عاجز کرنے والے نہیں۔ اے نبی کہہ دیجئے، اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرو، بے شک میں بھی اپنی جگہ عمل کرنے والا ہوں۔ چنانچہ جلد ہی تم جان لوگے کہ کس شخص کے لیے آخرت کا اچھا انعام ہے، اور بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ اور انہوں نے اس میں سے اللہ کے لیے ایک حصہ ٹھہرایا جو اس نے کھیتی اور چوپایوں کی شکل میں پیدا کیا۔ پھر اپنے خیال کے مطابق کہنے لگے، یہ حصہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے دیوتاؤں کے لیے ہے۔ چنانچہ ان کے دیوتاؤں کا جو حصہ ہے وہ تو اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، اور جو اللہ کا حصہ ہے وہ ان کے دیوتاؤں کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ کس قدر برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اور اس طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے دیوتاؤں نے ان کی اولاد کا قتل پسندیدہ بنا رکھا ہے، تاکہ وہ انہیں ہلاک کر دیں اور ان کے لیے ان کا دین مشکوک بنا دے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے۔ چنانچہ انہیں اور ان کے جھوٹ کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے جو وہ کرتے ہیں، اور اپنے جھوٹے خیال کے مطابق انہوں نے کہا، یہ چوپائی اور کھیتی ممنوع ہے، انہیں بس وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں، اور بعض چوپائے ہیں جن کی پشت پر سواری حرام کر دی گئی ہے، اور بعض چوپائی ہیں جن پر وہ اللہ کا نام نہیں پڑھتے۔ یہ سب وہ اللہ پر جھوٹ گڑھتے ہوئے کرتے ہیں، وہ جلد ہی انہیں اس جھوٹ کی سزا دے گا جو وہ گڑھتے رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا، ان حرام کیے ہوئے چوپائیوں کے پیٹ میں جو بچہ ہو وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مردہ ہو تو مرد اور عورتیں سب اس میں شریک ہیں۔ جلد ہی اللہ انہیں اس طرح خود ہی ہلاک اور حرام کے طے کرنے کی سزا دے گا، بے شک وہ بڑا حکمت والا خوب جاننے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اپنے اولاد کو علم کے بغیر بے وقوفی سے قتل کیا، اور اللہ نے انہیں جو رزق دیا اللہ پر جھوٹ باندھ کر اسے حرام ٹھہرا لیا۔ تحقیق وہ گمراہ ہو گئے اور وہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے۔ اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے، چھتریوں پر چڑھائے ہوئے اور بغیر چڑھائے ہوئے، اور کھجور اور فصلیں پیدا کیں، اور ان کے پھل مزے میں مختلف ہیں، اور زیتون اور انار پیدا کیے، ملتے جلتے بھی اور نہ ملتے جلتے بھی۔ ان کا پھل کھاؤ جب وہ پھل لائے، اور ان کی کٹائی اور چٹائی کے دن اس اللہ کا حق دے دیا کرو، اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور پیدا کیے اس نے چوپائیوں میں سے جو بوجھ اٹھانے والے اور زمین سے لگ پست قد۔ اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس میں ایک نصیحت لکھی ہے کہ اس آیت میں مشرکوں کی اس
عقیدہ و عمل کو ایک نمونہ بتلایا گیا ہے جو انہوں نے اپنے طور پر گھڑ کر رکھے تھے۔ وہ زمین، پیداوار اور مال مویشی میں سے کچھ حصہ اللہ کے لیے اور کچھ حصہ اپنے خود ساختہ معبودوں کے لیے مقرر کر لیتے۔ اللہ کے حصے کو مہمانوں، مفکرہ اور صلہ رحمی پر خرچ کرتے، اور بتوں کے حصے کو بتوں کے مجاوری اور ان کے ضروریات پر خرچ کرتے۔ پھر اگر بتوں کے مقررہ حصے میں توقیہ کے مطابق پیداوار نہ ہوتی تو اللہ کے حصے میں سے نکال کر اس میں شامل کر لیتے۔ اس کے برعکس معاملہ ہوتا تو بتوں کے حصے میں سے نہ نکالتے اور کہتے کہ اللہ تو غنی ہے۔ اسراف، حد سے تجاوز کرنا، کسی معاملے میں اس کے حدود سے آگے نکل جانا ہے، اس لیے اسراف کسی چیز میں بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ صدقہ و خیرات دینے میں اللہ کسی اور چیز میں ہر چیز میں ایک اعتدال اور مایانہ روی مطلوب و محبوب ہے، اور اس کی تاکید کی گئی ہے۔ جس طرح مشرکین اس کے پیچھے لگ گئے اور حلال جانوروں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیا، گویا اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام یا حرام کو حلال کر لینا یہ شیطان کی پیروی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرمائے۔ انشاءاللہ دوسری ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔